ٹرمپ کی جانب سے پروجیکٹ فریڈم کا اعلان، تمام بحری جہازوں کو گزارنے کی تیاریاں، یہ سب کرنے کے باوجود ایک دن بعد ٹرمپ کو اپنے اس پروجیکٹ فریڈم سے یو ٹرن لینا پڑا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ ٹرمپ نے یو ٹرن لیا؟ کیا اسے کسی دوست ملک کی جانب سے پریشر کا سامنا کرنا پڑا؟ اس بارے میں اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، ایک خبر سامنے آئی ہے کہ جب ٹرمپ نے اعلان کیا تھا جی پروجیکٹ فریڈم شروع کر رہے ہیں، بحری جہازوں کو گزارا جائے گا آبِ حرمت سے، لیکن ایک دن بعد ہی اس نے یو ٹرن لے لیا۔ اس سے کس دوست ملک کی جانب سے دباؤ کا سامنا تھا؟ عدیل بھائی، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی۔ انہوں نے پروجیکٹ فریڈم شروع کیا اور کہا کہ ہم جہازوں کو گزاریں گے، اپنی حفاظت میں گزاریں گے۔ اس پورے اعلان کو کرنے سے پہلے انہوں نے کسی ایک انسان سے مشورہ نہیں کیا، یعنی اپنی فوجی قیادت سے بھی مشورہ نہیں کیا، خود سوچا اور ایک کا دکا اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور وہ شروع ہو گئے۔ پورے اتحادی جو یہاں بیٹھے ہیں مشرق وسطیٰ میں، کوئی اس کے بارے میں باخبر نہیں تھا۔ عمان نہیں تھا، سعودی عرب نہیں تھا، اور سعودی عرب نے تو اس کو بہت ہی دل پہ لے لیا۔ اور سعودی عرب نے کہا، محمد بن سلمان جو ان کے کراؤن پرنس ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ کام، آپ ہمیں بتائے بغیر، اور ہم آپ کو اپنی زمین نہیں دیں گے۔ ایئر بڑے سخت الفاظ ہیں یہ۔ جی ہم یہ پورا جو ایئر آپریشن اگر آپ کو کرنا ہے تو ہماری کسی بیس سے آپ کا طیارہ نہیں اڑے گا، اور اس کام کے لیے، کیونکہ آپ ایران سے ایک طرح سے آپ پھر لڑنے جا رہے ہیں، اور ایران نے اگر کوئی حملہ کیا تو آپ ہماری بیسس سے اڑیں گے، پھر آپ حملہ کریں گے، اور پھر دوبارہ یہ بات آئے گی کہ امریکہ پہ حملہ کیا ایران نے لیکن سعودی عرب کے اندر کیا ہے یا کہیں اور کیا ہے۔ تو اس کانفلکٹ کا بہت اچھی طرح سعودی عرب سمجھ چکا ہے، اور اس کو اندازہ ہے کہ ہم نے کچھ کیے بغیر ہم نے بہت سارے زخم سہے ہیں، اور مشرق وسطیٰ میں بہت ساری چیزیں اس لیے ہوئی ہیں کیونکہ امریکہ نے وہاں پہ چیزیں کی بھائی، محمد بن سلمان کے اس بیان سے میں جو سمجھ رہا ہوں نا وہ یہ بات ہے کہ اس نے امریکہ کو لال جھنڈی دکھا دی ہے کہ بھائی اب ادھر نہیں آنا، اور دوسری جانب اس نے ایران کو سبز جھنڈی دکھائی ہے کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایسی بات ہے، اصل میں گیم سمجھ گئے نا، وہ اصل میں سعودی عرب کو گیم سمجھ میں آ گیا، اور محمد بن سلمان جو ہے نا بہت باریک بینی سے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، اور وہ ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے، ایران سے وہیں پہ حملہ کرتا ہے جہاں سے امریکہ حملہ کرتا ہے، تو اگر میری بیس سے کوئی ایک طیارہ بھی اڑا تو یعنی میں نے اپنی سرزمین دے دی استعمال کرنے کے لیے، ایران پہ حملے کے لیے اور آبنائے ہرمز پہ حملے کے لیے۔ آبنائے ہرمز میں کسی مقام پہ بھی کوئی بھی حملہ دراصل ایران پہ براہ راست حملہ ہے، کیونکہ وہاں پہ اس کی گرفت ہے۔ محمد بن سلمان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، اور فون پہ بھی کہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر فون کیا، جب انہوں نے اجازت نہیں دی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے محمد بن سلمان کو، شہزادہ محمد بن سلمان کو فون کیا اور کہا کہ آپ اس میں ہمارے ساتھ ہو جائیں اور اس میں شرکت کریں، اور آپ ہمیں کیوں نہیں اڑانے دے رہے اپنی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنا بڑا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، فوجیوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں، طیاروں کی تعداد بڑھا رہے ہیں، آپ بحری جنگی جہاز، ایئر کرافٹ کیریئرز لے کے جا رہے ہیں آگے، اور ہم آپ کے اتحادی ہیں، اور ہم سے بات کرنا بھی آپ نے مناسب نہیں سمجھا۔ جی آپ بتا بھی نہیں رہے، آپ اطلاع بھی نہیں دے رہے، آپ خود ہی شروع کر رہے ہیں، ہم ٹی وی دیکھیں گے کیا آپ کے بیانات؟ خود ہی شروع کرنا ہے تو پھر اپنی جہاں مرضی سے شروع کرو، ہماری بیس پر استعمال نہ کرو، ایسا ہی ہے، نہ ہماری ایئر اسپیس استعمال ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے جب واضح طور پہ دو ٹوک پیغام دیا اور کہا کہ ہم نہیں مسترد کرتے ہیں اس چیز کو، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنی چیزوں کو سمیٹیں اور وہاں سے بھاگیں، اور وہ اب بھاگ کے سمٹ کے ایک کونے پہ کھڑے ہو گئے، اور پھر ایک بار معاہدے کا انتظار ہو رہا ہے، ایک بار پھر کہ وہ معاہدہ ہو جائے کسی طرح، اور کہیں اس میں آپ یہ لکھ دیں دو جملے کہ امریکہ جیت گیا ہے اور ایران بھی کچھ کر لیا اس نے مینیج، تو پلیز ہمیں جانے دیں یہاں سے، تو ہم اپنا سامان سمیٹیں اور شاید 2 دن میں یہاں سے نکل جائیں۔ تو اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو ایئر بیسز پورے خطے میں رکھنی بھی ہے امریکہ کو، تو یہ آئندہ ہمیشہ انشور کرنا پڑے گا کہ آپ کسی کی زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اب کوئی بھی اٹھ کر یہ بات براہ راست آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس خلیجی ریاست سے بھی کر سکے گا، ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی کر سکے گا، اور کہہ سکے گا کہ آئندہ ہمارے پاس اگر حملہ کیا تو پھر ہم اسی پہ حملہ کریں گے۔ تو یہ سارے خلیجی ممالک مفت میں پٹنے کے لیے تو نہیں ہے نا، وہ یہی سوچتے ہیں۔ تو پھر وہ بھی اب آہستہ آہستہ یہ جو جھنڈی محمد بن سلمان نے دکھائی ہے نا، سرخ جھنڈی، یہی اب خلیجی ریاستیں بھی کچھ عرصہ لگے گا ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ گئی ہیں اور دکھائیں گی۔ عمان، کویت، عراق، یہ ساری خلیجی ریاستیں جو ہے نا اب اس کو سرخ جھنڈی دکھائیں گے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور ان کی مدد کے بغیر آپ کوئی بڑا آپریشن یہاں لانچ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ مقامی سپورٹ چاہیے، اور
اور جیو پولیٹیکل اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اسٹریٹجک اہمیت کے حامل بھی ہیں. آپ کو اگر اپنی بحریہ کو سپورٹ دینی ہے تو بھی ان کے ساحل قریب ہیں، ان کی بندرگاہیں ہیں، اور اگر آپ کو ایئر سپورٹ دینی ہے تو ان کی زمین سے آپ طیارے اڑا سکتے ہیں. تو آپ بنیادی طور پہ امریکہ ان کی مدد کے بغیر ایران کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ جب سعودی عرب کی پرنس سلطان ایئر بیس نہیں ملی، انہیں اندازہ ہوا کہ یہاں سے نہیں اڑ سکتے، تو انہوں نے اس چیز کو لپیٹ لیا اس سے پہلے کہ ان کا کوئی بہت بڑا بحری نقصان آبنائے ہرمز کے قریب ہو جاتا. اچھا اظہر بھائی، اس ساری صورتحال کے درمیان یو اے ای اور اردن، یہ دو ملک ایسے ہیں جہاں پر امریکی طیاروں کی غیر معمولی پروازیں بھی دیکھی گئی ہیں. تو یہ جو غیر معمولی پروازیں ہیں امریکی طیاروں کی، کیا کوئی دوبارہ سے کوئی آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے؟ یہ عدیل بھائی ملٹری بلڈ اپ کی جا رہی ہے. مشرق وسطیٰ کے اندر انہیں یہ تھا کہ اگر ہمیں ایران پہ حملہ کرنا ہے تو وہ مختصر ہوگا، فیصلہ کن ہوگا، بڑا حملہ ہوگا، اور ہم کچھ گھنٹوں کے اندر نا کوئی کئی ہفتوں کا ایک سین دکھانا چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے وہ کرنے کے لیے فوجی بھی چاہیے، انسان بھی بہت سارے چاہیے، مشینیں بھی بہت ساری چاہیے، دفاعی ساز و سامان بہت سارا چاہیے. تو انہوں نے اپنے تمام طیارے، ایئر کرافٹ کیریئرز، بحری بیڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف قسم کے جو یہ ڈیفنس سسٹم تھے، ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم، یہ سارے لگا کے جارڈن میں جا کے لگائے، اردن میں، اسرائیل کی طرف لگائے، اور یو اے ای کے اندر ابھی انہوں نے لگائے، جو ہم نے آپ کے ساتھ ایک ویلاگ بھی کیا بھی تھا کہ انہوں نے وہاں پہ شعاؤں کا سسٹم لگایا ہے، لیزر ڈوم لگایا ہے، تاکہ وہ میونیشنز اور جس طرح کی بھی چیزیں آتی ہیں اس کو اڑا سکیں، وہ ڈرونز کو اٹیک کر سکیں، تباہ کر سکیں. تو یہ یہاں پہ ملٹری بلڈ اپ کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو اگر معاہدہ ناکام ہوتا ہے تو ان کو کچھ ایک تھوڑی سی ایک شو ریل کے طور پہ کچھ چیزیں دکھانی پڑیں گی کہ اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو ایک دفعہ ایک بڑا حملہ کیا جائے اور دوبارہ ان کو جو ہے نا معاہدے کی ٹیبل پر لایا جائے اور اپنی باتیں منوائی جائے. جی، دباؤ ڈالنے کے لیے یہ سب کیا جائے. لیکن اصل میں جب انہوں نے اس کو بھی پلان کیا تو ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم بہت بڑا حملہ ابھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایران بہت سے کئی ایک محاذوں پہ تیار کھڑا ہوا ہے، اور وہ نئے سرپرائزز کے ساتھ تیار کھڑا ہوا ہے. اور اگر ہم نے کچھ کیا تو ہمیں کچھ نئی لوکیشنز، کچھ نئے مقامات پہ ایران بہت بڑے بڑے سرپرائز دے گا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف امریکہ کو سرپرائز تو ملے گا، اس کے تمام اتحادیوں کو سرپرائز ملے گا، کیونکہ ان کی زمین استعمال ہوگی. اب کسی نئے سرپرائز کے لیے کم از کم خلیجی ریاستیں تیار نہیں ہیں. خلیجی ریاست تیار نہیں ہے، اور خلیج کا ایک سب سے بڑا ملک سعودی عرب، اس نے دو ٹک الفاظ میں ٹرمپ کو کہہ دیا کہ بھائی ہماری زمین استعمال نہیں ہوگی، ہماری فضا استعمال نہیں ہوگی. تو پھر اردن اور یو اے ای کو سوچنا نہیں چاہیے؟ اردن بھی سوچ رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ بہت زیادہ دباوا ہے. یو اے ای جو ہے وہ کہہ تو رہا ہے کہ ہمارے پاس بیٹھو، لیکن اصل میں وہ یہ بات سب کے سامنے نہیں کہتا کہ ہماری زمین استعمال نہیں کرو، لیکن وہ بار بار اندر سے یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ہماری زمین استعمال کی تو مجھے یہ شیورٹی دو کہ جو اگلا بم ہے وہ میرے اوپر آ کے نہیں گرے گا. اب اگر ایران نے جو ہے نا وہ جوابی اٹیک کیا تو ہم کیسے بچیں گے؟ ان کی انویسٹمنٹ وہاں سے جا رہی ہے، ان کے لوگ وہاں پریشان ہیں. یو اے ای، دبئی آپ دیکھ لیں کتنی انویسٹمنٹ تھی، لیکن وہاں سے سارا انویسٹر جو ہے نا وہ یورپ کی طرف نکلنا شروع ہو گیا. بھائی ایک سارے کانٹینٹ کریٹرز بھی وہاں سے چلے گئے ہیں جو کانٹینٹ بنا رہے تھے بنیادی طور پہ، اور وہ یہ دکھا رہے تھے کہ ایک لیپ ٹاپ ہم نے دبئی کے مال میں چھوڑ دیا، 8 گھنٹے تک رکھا رہا اور اس کو کسی نے نہیں چرایا. محفوظ ترین مقام ہے. لندن میں بھی شاید کوئی قتل ہو سکتا ہے، امریکہ میں بھی کوئی قتل ہو سکتا ہے، دبئی میں کوئی قتل نہیں ہو سکتا، آپ کی زندگی محفوظ ہے. ان ساری یقین دہانیوں کے بعد جب آپ وہاں لائے اور اتنی محنت کے بعد تیار کیا، ایک جنت کا سا سما ہے وہاں پہ، اور وہاں پر آ کر بم گر جائے گا اور اس کی آواز پورا دبئی سنے گا، اس کی آواز پورا ابو دھابی سنے گا. تو یہ تو مطلب دل دھڑک رہے ہیں، وہ سارے نازک دل وہاں پر ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، دنیا کے خوبصورت ترین نازک ترین دل وہاں موجود ہوئے ہیں، مطلب وہاں موجود ہیں. تو وہ کیسے یہ سوچیں گے؟ وہ تو آئے یہاں پہ تحفظ کے لیے تھے. اگر آپ نے تحفظ ہی وہاں سے چھین لیا تو وہاں نہ انویسٹمنٹ بچے گی، نہ وہاں ورکر بچے گا، نہ وہاں بلینئرز بچیں گے. اور وہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنا پیسہ اٹھا کر سنگاپور لے جا چکے ہیں. سنگاپور میں بہت زیادہ جو فنڈ مینیجرز ہیں وہ بہت بزی ہیں آج کل. اسی کے ساتھ ساتھ جو سوئس اکاؤنٹس کے اندر بھی بہت سارے پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں. تو لوگ اب سمجھتے ہیں کہ اگر چلو واپس آ بھی گیا دبئی، ابو دھابی اور یہ ساری جگہیں، تو پھر تب بھی یہ دیکھنا پڑے گا کتنے عرصے میں واپس آتا ہے اور اس کی نئی شکل کیا بنتی ہے. تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں رک گئی ہیں، بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں. اس موقع پہ آپ کا ایک بم اور مزید آ کے گر گیا تو کیسے ہوگا؟ اچھا یہ یقین دہانی مانگ رہا ہے یو اے ای، اور امریکہ یہ یقین دہانی اس لیے نہیں کرا سکتا کیونکہ وہ ابھی بم کھا کے بیٹھا ہوا ہے آبنائے ہرمز کے پاس اپنے جہاز میں، اس کا جہاز بھاگا ہے وہاں میزائل اٹیک کے بعد. تو وہ اپنی نہ بیس بچا پا رہا ہے، نہ وہ اپنے فوجی بچا پا رہا ہے، نہ وہ اپنے جنگی جہاز بچا پا رہا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی یقین دہانی کرا سکیں. وہ اس وقت اپنی عزت بچا رہے ہیں، اور اپنا جو ایک تاج انہوں نے پہنا تھا سپر پاور کا امریکہ نے،
اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اب ہر کوئی اٹھ کے چلتا پھرتا آتا ہے اور ان سے کسی بھی زبان میں بات کر کے اسپین والے چلے جاتے ہیں، اٹلی والے چلے جاتے ہیں، اور ان کو کسی بات کی پرواہ نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کا کیا بگاڑ لیں گے. تو جب اسپین سے اتنی سخت آواز آ رہی ہے، جرمنی والے نے بھی پہلے وہ کر لیے تھے، سینگ لڑا لیے تھے ان سے، تو بنیادی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ ہل چکے ہیں. اور یہ جو ان کا نیا پروجیکٹ فریڈم تھا، اس کو بہت برا دھچکا لگا ہے. محمد بن سلمان کہہ چکے ہیں کہ میں زمین نہیں دوں گا. سعودی عرب نے تو مکمل طور پہ ان کو ایک طرح سے ڈس اون کر دیا امریکہ کو. اور یہ ایک صرف زمین دینے کی بات نہیں ہے، یہ مجموعی طور پہ بھی اگر اس پکچر کو دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ محمد بن سلمان نے بڑا پیغام دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، آئندہ کے لیے بھی دیا ہے. اور اب جس کو ایک پروجیکٹ کے لیے ایک زمین نہیں ملی تھی، وہ ایک مجموعی پروجیکٹ کے لیے بھی شاید فون کال کر کے اپنے الفاظ ضائع نہیں کرے گا. بہت شکریہ اظہر بھائی. اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی، اور میں تو یہ کہوں گا کہ محمد بن سلمان نے ٹرمپ کو شٹ اپ کال دے دی. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.